اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز سامعین، السلام علیکم۔ ٹریو پیٹریٹ چینل کے اوپر حاضر ہیں کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ٹریو پیٹریٹ چینل کے اوپر کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام پڑھ کر پیش کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سابقہ ویڈیوز بھی پسند آئی ہوں گی۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل ٹرو پیٹریٹ فوراً سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ میری اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہیں۔ جی معزز سامعین، شروع کرتے ہیں آج ہم شروع کریں گے پیج نمبر 100 سے پڑھنا، اور اس کو کیری آن کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ محبت ہر راہ رو کی رہنما، ہر راہ رو کی منزل، ماشاء اللہ مبارکن مکرمن مشرفن۔ محبت کا منکر بازی ہار جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کے علم کی کمی کو پورا کرتی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی دین کا کوئی بھی علم کبھی نہیں پورا کر سکتا۔ کیا آپ کو کوفے والوں کی خبر نہیں؟ ان کے پاس پورا دین مکمل تھا۔ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت نہ تھی۔ اس ایک کمی کی بدولت ان کا سارا دین تباہ و برباد ہو گیا اور کوئی علم ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ اس کے برعکس حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لشکر کا ایک سپاہی تھا۔ صبح تک دوزخ کے دہانے پہ کھڑا آگ میں کودنے کو تیار تھا۔ جو ہی میرے مولا حسین علیہ السلام کی محبت اس کے اجڑے ہوئے دل میں جلوہ گر ہوئی، یزید کے لشکر سے فرار ہو کے امام ربانی مرفوع شہید سید الشہداء کی خدمت میں جا حاضر ہوا اور شام سے پہلے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھا۔ ان کے پاس دین کا کافی علم نہ تھا، لیکن سرکار عالی مقام شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت نے دین کے علم کی ساری کمی کو پورا کر دیا۔ عظمت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوزخ کے دہانے پر کھڑا تھا، آگ میں کودنے کو تیار تھا کہ نوشتہ تقدیر نے یکا یک پلٹا کھایا۔ حر کے دل میں میرے مولا علیہ السلام کی محبت جلوہ گر ہوئی اور اپنے آپ پر تعصف کرنے لگا۔ کہتا ہے یہ خود سے کہ بڑا ظلم کیا ہے، مولا کو جو نرگے میں لعینوں کے دیا ہے۔ مولا کی ہے وہ ذات جس کا نہیں ہمسر، مولا کی ہے وہ ذات جس کا نہیں ہمسر، چاہے یہ اگر فرش اترائے زمین پر۔ یہ وہ ہے شفاعت جو کرے گا سر محشر، کاٹیں گے گلا اس کا جفا کارو ستمگر۔ احسان ہے جس ذات کا محتاج و غنی پر، سر اس کا چڑھائیں گے یہ نیزے کی انی پر۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہوئے اپنے بھائی اور بیٹے کو ساتھ لے کر لشکر بے پیر سے نکل آیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جاتا ہوں میں اب سید ذی شان کی جانب، صد فخر جہاں خلد کے سلطان کی جانب۔ دین پہلے ہی تھا وارث قرآن کی جانب، ایمان بھی چلا مخزن ایمان کی جانب۔ میں سانچہ سادات کی الفت کے ڈھلا ہوں، میں سانچہ سادات کی الفت کے ڈھلا ہوں، پابوسی سردار مدینہ کو چلا ہوں۔ طاقت ہے تو آؤ میری شمشیر کو روکو، سب مل کر میرے دستے قضاگیر کو روکو، روکو میرا رہوار میرے تیر کو روکو، ہمت ہے تو خاک در شبیر کو روکو۔ آؤ گے مقابل تو طے کروں گا،
اس دشت کے دامن کو میں لاشوں سے بھروں گا۔ یہ کہہ کر ہر غازی نے وہ باغ اٹھائی، شبدیز نے ٹاپوں سے عجب گرد اڑائی۔ ایک پہلو میں فرزند ہے، ایک پہلو میں بھائی، وہ شور ہے جس میں نہیں کچھ دیتا سنائی۔ ملعون یہ کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں، 1,00,000 کو یہ 3 جوان مار گئے ہیں۔ کس شان سے وہ گرد اڑاتے ہوئے نکلے، بگڑی ہوئی قسمت کو بناتے ہوئے نکلے۔ وہ دبدبا، وہ جوش دکھاتے ہوئے نکلے، دامن کو جہنم سے بچاتے ہوئے نکلے۔ آغوش کشا شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب ان کے لیے ہیں، رضوان نے فردوس کے در کھول دیے ہیں۔ جا پہنچے ہیں اب خلوت مخدوم جہاں میں، فخر فلک سایہ و دامان امان میں۔ غلطاں ہوئے وحدت کے جو سلاب رواں میں، خون کی ملی آنکھوں تو جان آ گئی جان میں۔ ہر کہتا ہے وہ حضرت شبیر کھڑے ہیں، گھوڑوں سے اتر جاؤ میرے پیر کھڑے ہیں۔ سرور کے قدم چوم کے یہ ہر نے صدا کی، حد کوئی نہیں آپ کے الطاف و عطا کی۔ سب آپ کے محکوم ہیں نوریوں کے خاکی، جو آپ کی مرضی ہے وہ مرضی ہے خدا کی۔ دانندہ ہر عقدہ دشوار ہے مولا، ہم آسیوں کے آپ ہی غمخوار ہے مولا۔ یہ سن کے دل حضرت شبیر بال آیا، کاندھوں سے پکڑ کر ہر غازی کو اٹھایا۔ پیشانی کو پھر چوم کے سینے سے لگایا، مژدہ اسے محشر میں شفاعت کا سنایا۔ پتھر پہ نظر ڈال کے در کر گئے شبیر، لاریب ہر غازی کو ہر کر گئے شبیر۔ اور میدان وغا میں کہتی ہے یہ شمشیر میری پیاس بجاؤ، گھوڑوں پہ پیادوں پہ سواروں پہ چلاؤ، بڑکاؤ سر حرب جہنم کے الاؤ، بجلی ہوں مجھے خرمن باطل پہ گراؤ، میں آگ ہوں کھا جاؤں گی سب فتنہ گروں کو۔ روندے گا فرس آپ علیہ السلام کے دشمن کے سروں کو، یہ حور ہے یہ شمشیر زنوں سے نہیں ڈرتا، کثرت کی یہ پرواہ سر میدان نہیں کرتا۔ بندہ ہے یہ اب حضرت شبیر کے در کا، پھرتا ہے اسی فخر پہ ہر سو یہ بپھرتا۔ میدان میں یہ موت کو اب ڈھونڈ رہا ہے، آپ اپنی شہادت کا سبب ڈھونڈ رہا ہے۔ کٹ کٹ کے پیادوں پہ گرے جاتے ہیں اسوار، پی پی کے لہو خشک زمین ہو گئی گلزار، جو سامنے آتا ہے سو ہو جاتا ہے فنار۔ تیغوں کی چکا چک ہے کہ موت کی للکار، چندھائی ہے آنکھیں تو برا حال ہے دل کا، لاجوفیوں کو زیادہ کوفہ نہیں ملتا۔ گرد اتنی اڑی ہو گئیں طریق فضائیں، سب بھول گئے اہل جفا اپنی جفائیں۔ ہر سمت سے اٹھتی ہیں یہ پردرد صدائیں، ان تینوں سے کس طور سر و تن کو بچائیں۔ ایک لہجہ بھی ہم کو یہ سنبھلنے نہیں دیتے، آواز کسی منہ سے نکلنے نہیں دیتے۔ شمشیر ہے یا لیل قضا کی ہے روانی، رہوار کی تندی ہے قیامت کی نشانی۔ زہرا کیا اشرار کا جرار نے پانی، جولاں ہے جہنم کی طرف ظلم کے بانی۔ کرتا ہے جری وار جو پہلو کو بدل کے، سب کہتے ہیں پیاسا ہے لہو کا یہ ازل سے۔ محشر کی گھڑی آج ہے میدان وغا میں، خم آتا نہیں قامت شمشیر دوتا میں۔ بجلی کی طرح کوندتی پھرتی ہے فضا میں، ہر نحس ہے اب سایہ دمان قضا میں۔ اور کہتا ہے بتلاؤ سپہ دار کہاں ہے، جو سعد کا بیٹا ہے وہ مردار کہاں ہے۔ اور کی شہادت، اور کے بھائی اور بیٹا شہید ہو گئے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکوں سے خاک کرب و بلا دشمنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ سبط پیغمبر علیہ السلام کے دشمنوں کے سینکڑوں سر میدان میں لڑکنے لگے تو انہوں نے ہر طرف سے زہر آلود تیروں کی بارش کر دی، اور بالآخر ہر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ پیوست ہوئے تیر کئی سینوں سر پر، جرار کا بازو گرا میدان میں کٹ کر۔ مارا ہے لعینوں نے جو اب گرز گراں سر، دی ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز کی یا سبط پیغمبر۔ ڈوری میرے انفاس کی اب ٹوٹ رہی ہے، مولا میرے ہاتھوں سے سنا چھوٹ رہی ہے۔
یہ وقت مدد ہے میری امداد کو آؤ، بے کس کو پھر ایک بار کلیجے سے لگاؤ، ناچیز کو پھر چہرہ پر نور دکھاؤ، ناچیز کو پھر چہرہ پر نور دکھاؤ، تشنا ہے زیارت کا میری پیاس بجھاؤ، مجبور کو دامن میں چھپا لیجئے مولا، رخصت مجھے اس دہر سے اب کیجئے مولا۔ حر کی یہ فریاد سن کے فوراً حضرت شبیر علیہ السلام اس کے سرانے پہنچے اور آغوش میں سر لے کے پکارے شہ ذیشان، صدقے تیرے ایمان کے تیرے عزم کے قربان، اس دشت میں اے بے کس و مجبور کے مہمان کی تو نے حقیقت کی کڑے وقت میں پہچان، دنیا تیرے کردار کو رکھے گی سدا یاد، آئے گا تیرا ذکر سے الطاف خدا یاد، خاموش ہے کیوں اے میرے غم خوار دلاور، نزدیک تیرے اب تو نہیں کوئی جفاگر، موجود ہیں بالیں پہ تیرے برادر، آہوش میں اے منزل عقبی کے مسافر، یہ قاسم و اکبر ہیں یہ عباس کھڑے ہیں، سب تیرے طرفدار تیرے پاس کھڑے ہیں، کانوں میں پڑی ہر کے جو حضرت کی یہ آواز، کوشش سے وفادار نے آنکھوں کو کیا باز، ہونٹوں سے ہوا ہویدا ہوئے گفتار کے انداز، دہیمے سے کہا اے میرے آقائے سرفراز، کس منہ سے کروں شکر ادا رب جلی کا، خادم ہوں تہ چرخ میں فرزند نبی کا، بازار اجل سے یہ بڑی دھوم سے گزرے، ہر گام پہ ازدر کی طرح جھوم کے گزرے، ماشاءاللہ حر کی خدمت میں نیاز مندانہ سلام، ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی۔ موت کو جب بھی موت کا سامنا ہوا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی اور کبھی نہ گھبرائی، عقل کو پسے پشت ڈال کر حب کی تفسیر محب پہ چھا جاتی ہے، اور جو کچھ بھی کرنے پہ آئے کروا کر رہتی ہے، محبت کی تاریخ نے کہا حق حق حق، محبت کی پیاس کو تشنا لب رکھنا بھی جانے جانا کی ایک ادا ہے، کمال بھی کہیں تو بجا نہیں، اے خسرو خوباں تیری محبت کے پیاسے، تشنا لب مارے مارے پھرتے ہیں، بے چین رہتے ہیں بے قرار رہتے ہیں، کبھی سیراب نہیں ہوتے، میں خانے کی ساری شراب بھی ان کی پیاس نہیں بجھا سکتی، اے ساقی دوراں اپنی آنکھوں سے ایک جام پلا، ایسا پلا اور ایسا پلا کہ سیراب ہو کر محبت کی اسی پیاس نے فرات جیسے دریا سے معصوم اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی کی ایک گھونٹ تک نہ پینے دی، جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ فرمایا تشنا لب مرتا ہوں اے ساقی کوثر، دیکھو اللہ اللہ ادا کی بے مثل ادا سے نوازا، تیری بے پرواہی کے رنگ فرات جیسے دریا سے، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم نواسے کا تشنا لب رخصت ہونا دل نکل جانے کا مقام ہے، تیری بے پرواہی کے انداز اے او بے پرواہ ورل ورا، فہم و ادراک سے بالا تر، آزمائش پہ آئے تو بے نیازی کی حد کر دے، در گزر پہ آئے تو بڑے سے بڑا قصور معاف، یہ تیری بے پرواہی نہیں تو اور کیا ہے کہ بخشش پہ آئے تو رحمت کے دریا بہا ڈالے، اور انبار در انبار گناہوں کو نظر انداز کر دے، اور دوسری طرف دریائے فرات کے کنارے اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو چلو بھر پانی کے لیے ترسانا، اے او پرواہ تیری بے پرواہی کے سوا اور کیا ہے، تیری بے پرواہی کے رنگ رنگا رنگ، نہ کوئی جان سکا نہ کوئی جان سکے۔ جی معزز سامعین، آج ہم نے پڑھا ہے پیج نمبر 109 تک، آج 11 ستمبر ہے، جمعے کا دن ہے جی، تو در حقیقت تذکرہ حسین علیہ السلام تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ باری تعالیٰ ہے۔
مجھے پتا ہے کہ شیطان آپ کو ضرور روکے گا اس کتاب کو سننے سے، کیونکہ ہم سب، میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، مجھے بھی شیطان روکتا ہے نیکی کے کاموں سے۔ مگر کائنڈلی اگر آپ یہ سن نہ بھی سکیں تو اس کو اپنے واٹس ایپ سے آگے شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ سن لے اور وہ اس عشقیہ داستان سے بہرہ ہو سکے، فیوز و برکات حاصل کرے۔ تو میری آپ سے التجا ہے، ایک دفعہ اسے اپنے گروپس، واٹس ایپ گروپس، اپنے کنٹیکٹس میں شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام سن سکیں۔ شکریہ، الحمدللہ رب العالمین، یا حی